نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ آج ہم آیت نمبر 11 سے آنورڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جسٹ ٹو ریکیپ واٹ وی ہیو ڈن سو فار، سورہ بقرہ کے اندر پہلی فرسٹ 5 آیات صرف اسٹرکٹلی مومنین کے لیے خاص تھی، دین 2 آیات ہم نے دیکھا، آیت نمبر 6 and 7 یہ اسٹرکٹلی اس کے کمپلیٹ اپوزٹ کافروں کے لیے۔ دین آیت 8 سے آنورڈز جو اب ذکر چل رہا ہے منافقین کا چل رہا ہے، اور اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک اس کا پس منظر اور اس کا شان نزول کیا ہوگا، وہ ہم پچھلی کلاس میں کر چکے ہیں۔ اب یہ جو آیات چل رہی ہیں یہ انہی لوگوں کی بات چل رہی ہیں، شان نزول کے علاوہ بھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ اور کس کس فارم میں اپلیکیبل ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نے پڑھی جس میں فرماتے ہیں کہ یہ آیات جن لوگوں کے بارے میں وہ بھی آئی نہیں ہے اس دنیا میں، یعنی ہی از پریڈکٹنگ کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہے جو کبھی آنے والے دنوں میں آئیں گے۔ یہ جو ابھی ہم نے اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض الی آخر الآیت یہ جو پڑھی اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا۔ تو بہرحال ہمیں تو خالی آیات کو سمجھنا ہی ہے نا، تو اس حساب سے یہ کیونکہ منافقین کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ منافقین کے اندر کون آتا ہے کون نہیں آتا۔ ہمیں سب سے بہترین مثال اس پہ پچھلی آیات میں شاید بات گزری یا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خود کچھ جو 14 لوگوں کے نام معلوم تھے انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا بھی کہ یہ نام ہے، اس پہ بات ہو چکی ہے، لیکن بہت سارے انہی میں لوگ تھے جو اور منافقین بھی تھے ان کے نام نہ بتائے گئے، اور اس کے ریزنز بھی ہم نے شاید ڈسکس کیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ دوسروں کو یہ نہ لگے جو بیڈوئنز ہیں، عرابی ہیں، بدو لوگ ہیں، ان کو یہ نہ ایک غلط امیج جائے کہ یہ کس طرح اپنی ساتھیوں کو مروانے ایٹسیٹرا، اس پہ بات ہو چکی ہے۔ لیکن اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقین کی نشانی بتائی، وہ نشانی انہوں نے ہمیں بتائی، وہ 3 نشانیاں تھیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ ہم نے حدیث جو پڑھی لاسٹ کلاس میں بھی یہی تھی کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، پہلی نشانی۔ واذا وعد اخلف، وہ وعدہ کر کے پھر اس سے خلاف ورزی کرے گا، آپ کو کمٹمنٹ کر لے گا، بات طے ہو جائے گی، اس کے بعد وہ اس سے منہ موڑ لے گا، ہیرا پھیری کرے گا۔ واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی بھی کسی قسم کی آپ امانت رکھوائیں گے تو اس میں خیانت کرے گا۔ اور امانت میں پھر آپ محدثین کی جب پڑھتے ہیں ان کی شرح بخاری کی اور یہ تو اس میں پھر اور بھی آتا ہے کہ امانت سے مراد صرف یہ نہیں ہوگی کہ فزیکل میں نے چیز دی، امانت سے مراد یہ بھی ہے میں نے اپنا کوئی سیکرٹ ان کے ساتھ شیئر کیا، میں نے کوئی بات ایسی ان کے ساتھ شیئر کی جو ان کمفرٹ زون ہم نے 2 بندوں نے کی تھی، تو وہ کسی تیسرے بندے کے ساتھ کرنا بھی امانت میں خیانت ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس طرح کی بھی نشانی ہے، لیکن یہ 3 بیسک نشانیاں منافقین کی ہمیں بتائی گئی۔ اب یہ آیات ان پرٹیکولر لوگوں کے بارے میں تھی یا نہیں تھی، دیٹ از اے سیپریٹ آرگیومنٹ، مگر ان آیات سے یہ ہمیں بھی سیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ یہ کس کس طرح کی نشانیاں یہاں پہ آ رہی ہیں۔ پہلی 2 آیات میں تو گزر گئیں، اب ہم نے کیا اذا قیل لہم، اور جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا فی الارض، کیا مطلب ہوگا لا تفسدوا فی الارض؟ فساد نہ پھیلاؤ، لا کا مطلب لا ہو گیا نا، اور تفسدوا مجھے فساد سے نکلا، بالکل فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، فی الارض۔ تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں، آگے سے پڑھیں، زمین پر قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن ہم تو مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، نحن آیا نا وہاں پہ پلورل، ہم ڈیٹیچ ہے، الگ ہے، ورڈ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، اگر اٹیچ ہوتا اوپر آمنا کی طرح نون الف نہ آتا جیسے یہاں ہم نے لکھا ہے تو یہ اٹیچڈ ہوتا، یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے جس کو بولتے ہیں ضمیر منفصل۔ تو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہ اگر آپ ریکلیکشن کریں گے تو آج کل بھی آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے، اور بڑے سے بڑے لیول پہ بھی یہ اپلیکیبل ہے، اس میں تفاسیر میں لکھا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ بھی یہ اپلیکیبل ہے۔ بڑے سے بڑا کوئی بہت بڑا پاورفل کوئی ملک ہے، وہ دوسرے پہ جا کے اٹیک کر دیتا ہے کہ وی آر دا پیس میکرز، ہم دنیا میں نا اصلاح کرنے کے لیے اور امن و امان کے لیے ہم اٹیک پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب یہ 9/11 ہوا، میں اس وقت بوسٹن میں تھا،
تو پہلی چیز جو دماغ میں ہمارے امیج آتا تھا، آپ فاکس نیوز کو دیکھیں، وہ ایک B-52 بامبر آتا تھا، اس کا پائلٹ یوں لینڈ کرتا تھا کہ اس نے 1 سکسیسفل مشن، وہ ہے کیا، وہ اوپر سے 25,000 پتہ نہیں کلوز کے بم گرایا کسی ایسے ہی والنٹرلی کہ کہیں پہ بھی، اور وہ آگے واپس اوکلاہوما میں لینڈ ہوا اینڈ مشن سکسیسفل. تو اصلاح کا یہ طریقہ بھی ہے. پھر سے چھوٹے لیول پہ آ جائیں تو ایون چھوٹے سے چھوٹے لیول اپنے گھروں کے اندر بھی ایک بندہ ہے وہ اپنی خالی فورسفلی بات منوانے کے لیے، چاہے وہ غلط بھی ہے، اور وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ نہیں میں اصل اصلاح کرنے والا ہوں، جبکہ وہ خود اصلاح کی اسی کو ضرورت ہو سکتی ہے سب سے زیادہ. بٹ ایسا پاسبل ہے. تو بڑے سے بڑا لیول ہو یا چھوٹے سے چھوٹا لیول ہو، یہ سب کے اوپر اپلیکیبل ہو جاتا ہے. جی سوری، قالوا انما، لفظ انا ہم نے کیا ہوا ہے. انا تو جہاں پہ بھی آ رہا ہے، جگہ جگہ پہلے بھی آ رہا ہے. انا جہاں پہ بھی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے بے شک یا شورلی، جو یہ اس بات کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے. انا ما، اگین 2 ورڈ ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ جو ہم کر رہے ہیں، نحن مصلحون، وہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. پیچھے بات آ رہی تھی نا کہ یہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فساد نہ پھیلاؤ، تو یہ کہہ رہے ہیں ماں سے مطلب ہے وہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو زمین میں وی آر دا پیس میکرز. یعنی الا خبردار، یعنی بی ویئر. انا ہم آیا، پھر اگین آیا، دیکھیں ہم جگہ جگہ، نحنو پہلے آیا تھا ہم. اچھا راشد بھائی، یہ انا ہم کا کیا مطلب ہے؟ سوری اجاز بھائی، سوری میں نے آپ کا غلط، وہ اجاز راشد ہے نا ان کا نام. اچھا تو انا ہم کا مطلب انا تو وہ انڈیڈ ہو جائے گا، ہم جو ہوتا ہے وہ یہ پلورل ہے اس کا، وہ ایک، اور یہ وہ سب 3rd پرسن وہ سب. ہاں میں صرف سمجھانے کے لیے اس پہ میں نے. اچھا دیکھیں انا ہم آ گیا، بے شک وہ سب، پھر دوبارہ ہم آ رہا ہے. ایسا اس پہ ایمفسائز ڈالنے کے لیے ایسا جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے، آگے بھی آئے گا، وہ جہاں آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے نا، اخرج انتا و زوجک الجنہ، تو اخرج انتا یعنی تم نکل جاؤ اور تمہاری بیوی، ایک ایمفسس ڈالنے کے لیے، بات کو بتانے کے لیے. انتما بھی آ سکتا تھا، اخرج انتما فی الجنہ. اینی ویز تو یہ آ رہا ہے انہم، بے شک وہ لوگ، وہی ہے فساد پھیلانے والوں میں سے. ایمفسائز کے لیے یہ بات دوبارہ ہم کے اوپر آیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بندہ جو ہے نا یہی اصل بندہ ہے، کسی کی تعریف میں یا بیزتی میں جس سینس میں بھی کر لے، یہی فساد کی جڑ ہے. یہ بندہ جو ہے نا یہی فساد کی جڑ ہے. تو تو یہ بات ایسے ہی ہو رہی ہے. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ولا اور لاکن کا مطلب لیکن ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہی ہوتا ہے لاکن کا مطلب. لا یشعرون، یہ ان کو شعور ہی نہیں ہے. ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ شعور اور علم میں فرق ہوتا ہے. شعور مینز سینس، علم مینز نالج، جو تھیوری ہے. تو ان کو یہ تھیوری اور وہ نالج اور پروف تو بہت بات کی بات ہے، ان کو تو یہ سینس ہی نہیں ہے، ان کے اندر تو یہ کامن لاجک ہی نہیں ہے کہ یہ بات کو سمجھ بھی سکیں کہ اصل فساد ہم پھیلا رہے ہیں اور ہم دوسروں کو بول رہے ہیں کہ ہم فساد اصلاح کرنے والے بنے ہوئے ہیں. پہلا تو یہ فساد کے اوپر ان سے کہا جاتا ہے تو یہ کرتے ہیں. ان آیتوں کو کہیں نہ کہیں ہم اپنے بیک گراؤنڈ میں اس سینس میں رکھیں. میں نے لاسٹ کلاس میں بھی بات کی تھی اور ابھی بھی یہ ہو رہا ہے. اس کے اوپر بے شمار ہمیں روایات ملتی ہیں کہ ایک سینس میں تو یہ پرٹیکولر شان نزول کے اعتبار سے ان 2 قبیلوں کا ہم نے ذکر کیا تھا، اوس اور خزرج، جن میں سے مسلمان ہوئے اور پھر وہ بہت سارے مومن ہو کے دوبارہ مرتد ہوئے. ان دا سینس وہ سامنے آؤٹ رائٹ مرتد نہیں ہوئے، لیکن وہ اندر ہی اپنے باتوں میں ہی آپس میں اسلام کو چھوڑ کے اور بتوں کی پوجا پہ بھی لگے ہوئے تھے. تو کہیں نہ کہیں تو وہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہم سب کو بھی اپلیکیبل باتیں ہو سکتی ہیں. خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. اب دوسری چیز جب آپ ان سے کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اگین آیا وہی سیم پیٹرن، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، آپ ان سے کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ. تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں سرفراز بھائی؟ کما آمن الناس، جیسے ان لوگوں نے ایمان لایا، جیسے وہ لوگ ایمان لائے. قالوا انؤمن، کہتے
ہاں کیا ہم ایمان والے انؤمنو کیا ہم ایمان نہیں لائے کما آمن السفہاء جیسے کیا ہم اب توڑ کے کرتے ہیں. دیکھیں نہیں صحیح آپ سب بہت اچھا کر رہے تھے لیکن توڑ کے کریں ذرا سمجھ آئے گا. اذا قیل لہم آمنو, ان سے جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے نا کہ ایمان لے آؤ, تو کما آمن الناس, ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ. یعنی ان سے جب آپ یہ بولیں گے کہ یہ سارے جو صحابہ ہیں ان کی طرح ایمان لے آؤ, کیونکہ جو ایمان کا معیار ہے, اسٹینڈرڈ ہے, بینچ مارک ہے, وہ تو صحابہ ہے. ان سے بڑھ کر تو ایمان کا معیار کسی کے لیے ہے ہی نہیں. تو جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ ان کی طرح ایمان لے آؤ, تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں, انؤمن کما آمن السفہاء. سفہاء پلورل ہے سفیہن کی. سفیہن کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف, اسٹوپڈ یا جاہل. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, قالو, یہ سب لوگ کہتے ہیں. حمزہ از کالڈ, حمزہ استفہامیہ مینز کیا, یعنی کوشچن, کیا کہتے ہیں کوشچن کے سینس میں. کیا ہم ایمان لے آئیں ان بیوقوفوں کی طرح؟ انؤمنو, کیا ہم ایمان لے آئیں کما, جیسے کہ آمن السفہاء, جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئیں, ہم ایسے ایمان لے آئیں. ان کی طرح. ہاں اس کو توڑیں گے اور توڑتے ہیں. حمزہ کو ہٹائیں. نؤمنو میں ہم نے ایکسٹراز پڑھے تھے. ایکسٹراز کیا تھے, واو, الف اور یا, اور نون آگے صرف آپ کو پلورل ڈینومینیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ہم نے حرف آتائین پڑھے تھے, ورب کی نشانی, کہ ہر جس ورڈ سے پہلے آتائین, الف تا یا نون, ان چار میں سے جو ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے دیٹ از اے ورب. یہ صرف ورب کی علامت ہے. نون صرف پلورل کو متکلم کو ڈیفائن کر رہا ہے. نون ابھی میں اس میں جا نہیں رہا, بٹ اس نون کو ہٹائیں تو آپ کے پاس کیا بچتا ہے, امانہ, ایمان. صرف حمزہ بچتا ہے بیچ میں, واؤ کے اوپر حمزہ ہے نا. حمزہ, میم اور نون, دیز آر دا اوریجنلز. یہ امن سے ورڈ نکلا اور اس کا مطلب کیا, ایمان لانا. تو انؤمنو, کیا ہم ایمان لے آئیں. اللہ, اگین وہی پچھلی آیت سے بہت سملر ہے, صرف بات الگ ہو رہی ہے. اگین خبردار, یعنی بی ویئر, انہم, بے شک وہ, ہم السفہاء, وہی ہیں اصل بیوقوف. ولکن لا یعلمون. اب دیکھیں یعلمون آیا, اب مینس کہ ان کو نالج اس چیز کی نہیں ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ ان کے اندر یہ شعور نہیں آئے گا, سینس نہیں آئے گا. اب ان کے اندر یہ کس چیز کا علم نہیں ہے, کہ اصل میں یہ لوگ بیوقوف ہیں. یہ علم اللہ کے پاس تو ہے, اور اللہ نے ان کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وحی کے ذریعے سے, اور مسلمانوں کو بھی یہاں قرآن کے ذریعے سے بتانا چاہا کہ یہ لوگ, اب ان کے پاس فور شور ایک بات یہ ہے کہ ان کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے, کہ اصل بیوقوف یہ لوگ خود ہے, جن کے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے, سینس تک نہیں ہے ان کے اندر اس بات کا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. لقاء کا مطلب پتہ ہے, ملاقات, بالکل. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ, کہ اور جب ملاقات کرتے ہیں الذین, ان لوگوں سے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جی آگے پڑھیں. قَالُوا آمَنَّا. ہاں کیا مطلب ہوا, قالو کا مطلب, قالا, قالو, یہ سب ورڈز کہنے میں ہی آئیں گے. قول, کل, کل واللہ احد کا مطلب کہو. صرف اس کا وہ چینج ہو رہا ہے پریزنٹ پاسٹ ٹینس یا آرڈر یا یہ, لیکن میننگ کے اعتبار سے وہیں قریب پہنچیں گے آپ. جب وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیا, جب وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں, نہیں ملاقات, لقوا الذین ہے نا, ملاقات کرتے ہیں. جب ان کی ملاقات ہوتی ہے, اب یہ گیدرنگ میں جاتے ہیں, مدینہ میں نکلتے ہیں, یہ ان لوگوں سے, ایمان والوں سے ملتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں قالو, یہ لوگ کہتے ہیں آمنا, ہم مسلمان ہیں, ہم تو تمہاری طرح بھائی ہیں تمہارے. اس کا ایک ریزن مفسرین نے یہ بھی لکھا ہوا تھا, ابن کثیر رحمہ اللہ نے غالباً لکھا تھا, یہ بہرحال یہ بھی لکھا تھا کہ یہ ایمان لاتے ہیں صرف وہ بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے, کہ ایمان لے آئیں گے, اب ہمارے اوپر سے جزیہ ختم, اب ہمارے کو مسلمانوں میں شادی بھی الاؤ ہو گئی, اب ہمارے اوپر وراثت کے بھی سارے ایکس وائی زی ایٹسیٹرا قوانین لاگو ہو گئے. تو وہ جو بینیفٹس ملتے ہیں مسلمان ہونے سے, یہ صرف ان بینیفٹس کو لینے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں, ان کی ادروائز کوئی ادر انٹینشن نہیں تھی. تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, خلوت کا مطلب اکیلا ہونا یا الگ ہونا. ان ایمان والوں سے جب دور جاتے ہیں, اذا خلو الی شیاطین, اپنے شیاطین کی طرف, تو کیا کہتے ہیں, قالوا انا معکم,
قالو اگین یہ کہتے ہیں انا، نون الف نا اگین آیا، انا بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، معکم معکم. اب دیکھیں پریزنٹ کا ہم وہ تھرڈ پرسن تھا، کم از سیکنڈ پرسن، تم ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ بولتے ہیں اپنے شیاطین کو. پہ آتا ہوں انما نحن مستہزئون، ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. وی آر جسٹ جوکنگ ود دیز پیپل، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں. شیاطین میں مفسرین نے لکھا کہ ایک تو ایکچول شیاطین ہے جس میں جن بھی مراد ہو سکتے ہیں، جس میں ایکچول وہ اپنے بتوں کے آگے پوجا جا کے بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں دوسرے انسان بھی ہو سکتے ہیں، اپنے جو اپنے سمجھے کولیگز ہیں، اپنے قبیلے والے ہیں یا اپنے جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کے بھی یہ باتیں پیٹ پیچھے شروع ہو جاتے ہیں. ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تم لوگوں کے ساتھ ہی ہیں. یہ اس طرح کی لینگویج استعمال ہو جاتے ہیں. اور ان شیاطین میں جگہ جگہ، یہ تو قرآن میں بھی کتنی جگہ پہ آتا ہے، مجھے آیات ساری اس وقت آف ٹاپ آف ہیڈ تو یاد نہیں ہے، لیکن سب سے بیسک آپ دیکھیں، آپ سنت طریقہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے معوذتین پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے 3 مرتبہ پھونکیں. پہلی مرتبہ پھونک کے اپنے اوپر سر پہ اور منہ پہ ہاتھ پھیریں دونوں کو، دوسری مرتبہ پھونکا اور اپنی مڈل باڈی پہ ویسٹ تک پھیرا، اینڈ تھرڈ ٹائم یہاں سے نیچے تک. تو اس میں آتا ہے وہ آپ اپنی باڈی کو ایک پروٹیکشن میں لے آتے ہیں ہر قسم کے شیاطین سے. لیکن معوذتین کو آپ اگر ٹرانسلیشن کو پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، آپ پناہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ خناس سے. اور وہ خناس کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والے خناس ہیں، من الجنتی والناس. وہ جن بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کسی ہم شیطان کے اوپر ہر چیز ڈال دیں کہ یار یہ تو شیطان تھا. یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ شیطان سے بڑا جو مجرم ہے وہ تو آپ کا برا دوست ہے. شیطان آپ کو کبھی ایسے ہاتھ سے پکڑ کے فورسفلی تو نہیں لے جا سکتا کسی غلط جگہ پہ، لیکن برا دوست اس سے بھی برا ہے. وہ آپ کو پکڑ کے ہنسی مذاق میں اور آپ ایک پیئر پریشر میں آپ کو اپنے ساتھ کسی بھی جگہ کوئی بھی کام کروا سکتا ہے. تو خناس کے لیے اسی لیے ورڈ جن اور انس کے لیے دونوں یوز ہوا. بڑا سب سے بڑا جس کو کہتے ہیں خناس کا کنگ تو ظاہر ہے شیطان ہی ہے، لیکن وہ جن ہے، بٹ انسان بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے دلوں میں اندر غلط غلط وسوسے ڈال سکتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہی یستہزئ بہم، ان کے ساتھ استہزاء اصل میں اللہ کر رہا ہے، مذاق ان کے ساتھ اصل میں اللہ کر رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، مدو کہتے ہیں ڈھیل دینے کو. ایک مد پیمانہ بھی آتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سے وضو فرمایا کرتے تھے. مد ایک گلاس سا سارٹ آف ہوتا تھا لکڑی کا، میرے پاس اس کا ایک ریپلیکا پڑا ہوا ہے، میں کوشش کروں گا نیکسٹ ٹائم لے کے آؤں. تو وہ ایک پیمانہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں. اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ ان کو ساری بینیفٹس اور باؤنٹیز اور پلیجر جو ان کی ڈیزائرز ہیں وہ سب اس دنیا میں پوری ہو رہی ہے، ان کو اور مل رہا ہے، ان کو اور مل رہا ہے. یہ لوگ اس دھوکے کے اندر، اس چکر اور فریب کے اندر گھومتے جا رہے ہیں اور انہیں دنیا میں ہی سب کچھ ملتا جا رہا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری اپنی کوئی عقل مندی ہے یا کوئی اپنی ایفرٹ ہے. مدت اردو کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے غالباً، میں آئی ایم ناٹ شیور، میں نے لیکن پروبیبلی بہت سارے الفاظ ملتے ہیں اردو سے، میں ذرا سے کیچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں میں وہ اسی لیے توڑ رہا ہوں، بہت سارے لفظ ملتے ہیں. بالکل سورہ کہف میں آتا ہے. اچھا اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا بالکل سینٹر میں کہیں جا کے وہ نہیں آتا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. یہ دو آدمیوں کی سٹوری چلتی ہے نا، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ سے آگے تک. اب یہ جو دو بندوں کی سٹوری چل رہی ہے، اس میں کہیں پہ بھی کوئی کفر یا شرک کی بات نہیں ہو رہی. اس میں صرف بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ایک اس میں شکر گزار اور ایک ناشکرا آدمی، دیٹس اٹ. اور اس کی ناشکری کی وجہ کیا تھی؟ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، کہ آئے بلیو کہ جب میں آخرت میں جاؤں گا نا تو کیونکہ مجھے اس دنیا میں اتنا ملا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی مجھے اللہ نے مجھے کسی نہ کسی وجہ سے چنا ہے جو مجھے اس دنیا میں دیا ہے، اور اسی لیے آخرت میں بھی مجھے ملے گا. یہ بھی کانسیپٹ ہے ایسے ہی ہے. اور میرے خیال میں اللہ ہم سب کو بچائے، لیکن ہم سب کا کہیں نہ کہیں بیک آف دا ہیڈ ایسی طرح کی سوچ رہتی ہے کہیں نہ کہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اس سے.
اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اسی کا رکوع جب اینڈ ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے بندہ اینڈ میں؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احد، وہ اپنی ہتھیلی مسلتا رہتا ہے. پھر اشرک یعنی کہ میں نے شرک نہ کیا، وہ شرک کا کہیں ذکر نہیں آ رہا، لیکن یہ ناشکری اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اس کو شرک سے تعبیر کیا. اوور کانفیڈنس، اپنے اوپر اوور کانفیڈنس. تو اسی طرح یہاں پہ بھی اللہ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. یہ صحیح ہے، یہ دنیا میں اپنے طغیان، سرکشی، ریبیلیس جو نیچر ہوتی ہے اس کو طغیان کہتے ہیں. مطلب جو سمندر میں وہ بھی اسی سے نکلا ہوگا کہ وہ آئی ایم ناٹ شیور، وہ اسی سے نکلا ہوگا. طغیان کا مطلب ہے سرکشی، یعنی ریبیلین، ریبیل کرنا کسی بھی چیز کے حوالے سے. گمان کرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ لوگ اشترا کہتے ہیں خریدنے اور بیچنے کو، کوئی بھی چیز، تو یہ سودا کرتے ہیں. الضلالۃ بالہدی، ضلالہ کا ہدایت سے. ضلالہ کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے جی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی میں جب ضلالہ آتا ہے یہ گمراہی اس کا مطلب ہوتا ہے، گمراہی یا ڈارکنیس سے بھی اس کو تشبیہ دی جاتی ہے. کل بدعت فی الضلالہ فالضلالۃ فی النار، وہ ضلالت کا مطلب گمراہی. وہاں پہ بھی دیکھیں نا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہاں پہ بھی یہی آتا ہے. تو یہاں پہ بھی اس کا مطلب یہی ہے، گمراہی کو ایک اچھی بلی ہدایت ان کو مل رہی ہے، لیکن یہ انٹینشنلی آؤٹ آف دا وے جا کے اس کے ذریعے ضلالہ یعنی کہ گمراہی، ڈارکنیس وہ خرید رہے ہیں. ہدایت کے بدلے، بالہدا، ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم، اچھا فا کا مطلب اپنے سیلف کچھ نہیں ہوتا، بس ایسی ایک جملے کی کنٹینیوشن کے لیے فا آتا ہے لفظ. تو ہم یوں جیسے یہ خریدتے ہیں گمراہی کو ہدایت کے بدلے، پس ان کا کوئی پروفٹ، پروفٹ کو کہتے ہیں ان کی تجارت جو ہوگی، تجارتہم، ان کی تجارت سے ان کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے، اس تجارت سے جو یہ گمراہی لے رہے ہیں ہدایت کے بدلے. اور وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گے. ربح کہتے ہیں عربی زبان میں، رابحا کہتے ہیں پروفٹ کو. فما ربحت تجارتہم، یعنی ان کی تجارت پروفٹ نہیں دے گی، پروفٹ نہیں دے گی ان کی تجارت ان کو، اور یہ نہیں ہوں گے. وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے اللہ نے دی. ایک قرآن کا مزاج ہے ایک پیرابل سیٹ کرنے کا، مثالیں دینے کا، کہ اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ مثال سے عام طور سے جو ہیومن مائنڈ ہے وہ ایزیلی سمجھتا ہے بات کو. اگر آپ علمی صرف اس پہ جائیں گے تو وہ بات ذرا سی دیر سے دماغ میں ایڈجسٹ ہوگی، لیکن مثالوں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کا پیٹرن ہے، اس سے آپ کو وہی بات اللہ کے حکم سے شاید انشاءاللہ تعالی جلدی سمجھ آ جائے. تو یہ ایک مزاج ہے قرآن کا. یہاں پہ بھی دو مثالیں آئیں گی دو قسم کے لوگوں کی. بات منافقین کی ہی چل رہی ہے آیت نمبر 20 تک ایٹ لیسٹ، مگر یہ الگ الگ دو قسم کی، اس میں لیول آف ایکسٹریم کے اوپر بات ہوئی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے، استوقد کہتے ہیں جلانے کو، نار آگ، کسی نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، پھر اب جب یہ اس آگ کے پاس آیا، جیسے آپ نے ٹارچ نکالی جیب سے، ایک بندہ تھا وہ اندھیرے میں کھڑا ہوا ہے، جیسے ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندہ ہے وہ بالکل ڈارک ہے، ہر طرف بالکل جیٹ بلیک ڈارکنیس ہے، اس نے جیب سے ٹارچ نکالی، یہاں اس میں لکھا ہے استوقد نارا، اس نے آگ جلائی. ہماری سمجھانے کے لیے بس صرف بات کر رہا ہوں. اس نے ٹارچ نکالی، اس نے جیسے ہی ٹارچ جلائی اس کی بیٹری ویک ہو گئی. آگے آ رہا ہے نا، فلما اضاءت، جیسے یہ روشنی جلی
ما حولہ اس کے سراؤنڈنگ میں اس بندے کے ذہب اللہ بنورہم اللہ نے اسے روشنی چھین لی اور وترکہم اور پھر ترک کر دیا ان لوگوں کو یعنی ڈال دیا فی ظلمات انہی اندھیروں میں یہ دوبارہ جا کے گر گئے لا یبصرون ان کو یہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی یہ دیکھ ہی نہیں سک رہے ان کے اندر وہ بصیرت ہی نہیں ہے ان کے اندر وہ سینس ہی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ لائٹ کون بجھانے والا ہے یہ اللہ بجھا رہا ہے آگ لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی صم بکم عمی فہم لا یرجعون یہ تو بڑا مشہور آیت ہے اندھے بہرے گونگے ہیں فہم لا یرجعون آزاد مطلب کہ والضحات ہے نا نہیں سوری I'm wrong وہ الگ ہے اضاء تا تو صرف ڈینومینیٹ کر رہا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے آگ کی تا پہ نہیں جائیں اضاء لفظ ہے ما جو حول حولہ حال علی الحول کہتے ہیں پورے سال کے اراؤنڈ حول کہتے ہیں گرد سراؤنڈ اور یہ آزاد جو ہے اس کا مطلب ہے کچھ آزاد روشنی جیسے اس کے گرد روشنی ہوئی اب یہ فوراً اللہ نے ذہبہ کہتے ہیں لے جانے کو بھیج دینے کو ذہبہ ویسے کہتے ہیں جانے کو تو ذہب اللہ بنورہم اللہ نے نور فوراً ان سے لے لیا چھین لیا اچھا حول گرد اور حول کے بعد دوبارہ ایک ہا ہے اس ہاس کا کیا مطلب ہے یہ ہا سے مراد کون ہے ما حولہ وہ ان کے گرد جو ماحول ہے یا ان کے گرد جو کیا چیز یعنی علمی لینگویج کے اندر ایک ایک الفابیٹ جو ڈائریکٹ کر رہا ہوگا وہ خاص طور سے پروناؤن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پچھلی آیات میں کوئی نہ کوئی ناؤن ہوگا ہاں وہ آگ سرفراز بھائی نے بالکل صحیح پکڑا اب یہ بات وہ اس آگ یا اس روشنی پہ جا رہی ہے بلکہ ٹو بی ویری پرٹیکولر یہ اس آگ پہ جا رہی ہے کیونکہ جو روشنی سے استوقدہ جلانے کا مطلب ہے وہ جا رہا ہے وہ تو فعل ورب ہے اور استوقدہ یستوقد استقادن یہ ورڈ اس سے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے جلانا نار کی طرف یہ ٹو بی پرسائز بات جا رہی ہے اچھا صم عمی فہم لا یرجعون یہ اب واپس لوٹنے والے نہیں ہیں یہ ان کا کوئی حال نہیں ہے اس پہ بات تو ہو سکتی ہے لیکن چھوڑیں او کصیب من السماء یا پھر دوسری مثال کصیب من السماء یہ ایک آسمان پہ بادل کی بات ہو رہی ہے جیسے کوئی آسمان پہ بادل تھا فیہ ظلماتوں جس کے اندر بجلیاں تھیں اندھیریاں تھیں اندھیری نہیں کہتے اندھیری جب ڈارکنیس چمکتی ہے ورعد چیخ کو ساؤنڈ کو وہ جو ساؤنڈ ہوتا ہے اور برق کہتے ہیں بجلی کو برق بجلی کو کہتے ہیں رعد اس ساؤنڈ کو کہتے ہیں آسمان کی بھی الگ الگ دیکھیں ظلمات وہ اندھیریاں جب چمک رہی ہیں یہ مثال اللہ دے رہے ہیں نا کیونکہ اس کی پیرابل کیا ہے کہ آسمان پہ بادل کے اوپر ایک تو اندھیری ہے اس کے اندر ظلمات ہے پھر رعد یعنی کہ اس کے اندر ساؤنڈ بھی ہے اور برق بجلیاں بھی چمک رہی ہیں اس کے اندر یجلون اصابعہم فی آذانہم جعل یجلو یہی کہتے ہیں صرف کرنے کو کچھ بھی ہونے کو یجعلون تو یہ کیا کرتے ہیں اصابعہم اپنی انگلی اصابع کہتے ہیں انگلیوں کو فی آذانہم آذان اذن کی جمع ہے کان سوری سنگولر ہے اذن جمع ہے آذان یعنی اپنے کانوں میں وہ انگلیاں ڈال دیتے ہیں من الصواعق حذر الموت کہ اس موت اس چیخ کے ڈر سے کہیں یہ لوگ مر نہ جائیں وہ جو صواعق وہ جو ایسی زور کی چیخ ہے اس سے ان کی ایسی ایک اندر سے یہ ٹھٹرتے ہیں کہ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں ہمیں وہ آواز ہی نہ آئے چیخ وہ جو ساؤنڈ اب بن رہا ہے نا اوپر پیچھے آ رہا ہے وہ بجلی ہے چمک رہی ہے اندھیریاں ہیں بادل گرج رہے ہیں موت کے ڈر سے حذر حاضر ہونے سے یہ ہے کہ موت نہ آ جائے واللہ محیط بالکافرین اللہ تعالیٰ محیط احاطہ کیے ہوئے ہے کافرین کو پچھلی آیت میں جو آئے تھے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ دیز آر دا ویری ایکسٹریم کائنڈ آف منافق جن کے بارے میں آیا نا کہ یہ تو
ان کے پاس تو بھائی روشنی 1 سیکنڈ کے لیے آتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے. سورہ حدید کے اندر ان کا بہت ڈیٹیل میں واقعہ آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ مومنین جب جا رہے ہوں گے ان کے پاس ہر کسی کے پاس اپنا لیمپ ہوگا, اور اس میں بھی سینکڑوں احادیث ملتی ہیں. کسی نے لکھا کہ یہ مدینہ سے عدن کے کوئی ایڈن ہے غالباً شہر, وہاں تک جو ڈسٹینس ہے اتنا بڑا نور ہوگا کسی بہت اچھے مومن کے پاس, کسی کے پاس چھوٹا ہوگا, کسی کے پاس ایک انگوٹھے کے برابر اتنا سا لیمپ ہوگا یا ٹارچ ہوگا جو وہ یوں جل کے جا رہا ہوگا. اپنے اپنے مومنین کے لیول کے حساب سے ان کے پاس لائٹ ہوگی. اور جب وہ جا رہے ہوں گے تو پیچھے سے یہ منافقین آئیں گے اور یہ کہیں گے ٹھہرو تھوڑی ہمیں بھی لائٹ دے دو. مجھے آیات, میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے وہ آیات یعنی سورہ حدید میں یہ بہت ڈیٹیل میں قصہ آتا ہے. تو وہ ان سے تھوڑا سا نور مانگیں گے اور یہ ان کو بولیں گے جاؤ پیچھے سے نور لے کے آؤ اپنا. تو یہ جب واپس مڑیں گے تو اب ان کی دونوں طرف شاید یوں ایک دیوار حائل ہو جائے گی اور اس میں ایک دروازہ ہوگا اور اس سے یہ دور سے نور کو دیکھ رہے ہوں گے, بٹ یہ ایکسیسیبل نہیں ہوگا ان کے لیے. اور وہ جب بولیں گے کہ یہ نور کہاں سے آیا تو وہ مومنین بولیں گے ہم تو وہاں سے لے کے آئے تھے زندگی سے, تمہارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے. اس لیے یہ نور کی مثال اس طرح سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ بنتی ہے. یہ والے جو پچھلے نور والے ہیں یہ ایکسٹریم کیونکہ ہیں, یہ بالکل اندھیرے میں ہیں, ان کا تو کوئی اللہ ہی حافظ ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. دوسری اس مثال کے اندر ذرا سے کم لیول کے ہیں کہ یار یہ منافقین ہیں, ذرا سا کسی نے جھنجھوڑا آگے پکڑا, یہ کسی اچھی محفل میں بیٹھے, کہیں مسجد میں, مدرسے میں, کہیں کسی بھی فارم میں کسی ایسی صحبت میں ہیں, تو ذرا سا ان کو احساس ہوتا ہے یار ہاں نہیں ہم تھوڑا اپنے اصلاح کریں, تھوڑا اس کام پہ لگیں. پھر جب اپنے دوسرے ڈفرینٹ گینگ میں جاتے ہیں, ڈفرینٹ ہینگ آؤٹ میں جاتے ہیں, تو پھر اس طرف نکل جاتے ہیں. تو یہ جس کو کہتے ہیں بین دے آر ان دا مڈل, دے آر ناٹ کلیئر. تو ان کو بار بار اللہ پھر جھنجھوڑتا بھی ہے, یہ بجلی کے ذریعے یا بارش کے ذریعے یا اس اندھیروں کے ذریعے. جو میں نے پڑھی اس میں اللہ کہتے کہ میں ان کے لیے ڈیسائیڈ کروں گا, مطلب ان کا یہ لوگ مڈل میں ہیں, ڈیسیژن نہیں لی لیکن میں ڈیسائیڈ کروں گا کہاں. ہاں کیونکہ اصل میں جو کلمہ ہے نا, من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, وہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی اتنی پاور ہے. یہ لاسٹ میں بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اللہ سے امید ہے جنت میں چلا ہی جائے گا. مگر منافقین کیا ہے کہ جو کیا ہے برا اس کی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سزا بھی بنتی ہے. تو ایک نہ ایک دن تو ڈیفینیٹلی اللہ سے یہی امید ہے اللہ ہمیں ڈائریکٹ ہی ڈال دے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ سزا والی جگہ پہ بندہ نہ پھنسے, یا وہ نور والی جو ہم نے بات کی اس پہ نہ پھنسے کہیں. چلے میں اس کو ریپ اپ کرتا ہوں, دیر ہو رہی ہے. کہاں تھے ہم؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم. از ویری پاسبل کہ جو بجلی تھی یہ ان کی آنکھوں کو جلا دے. کلما اضاء لہم, ہر قسم کا جو روشنی ہے یہ اس پہ چلتے ہیں. ہاں جب یہ نور کھینچا نا اللہ نے, ان سے بات ہو رہی ہے, ان کو روشنی نظر آئی, یہ چلنا شروع ہوئے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, تو جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ, اور اگر شاء اللہ چاہیں, لَذَهَبَ, تو وہ لے جائیں بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, ان کی سمع نہیں, ابصار تو آنکھنے کے ہے نا, یہ سننے کا, ان کی ہیرنگ ایڈ کہہ لیں یا ان کی آئی سائٹ کہہ لیں. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو بہرحال ٹائم آئی تھنک آج ہو گیا کافی, تو یہاں ہم رکتے ہیں. اس حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہو تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.